بڑھتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 46 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ لفظی ترجمہ کچھ یوں ہے وَأَطِیعُوا اور حکم مانو اللہ کا، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کا، وَلَا تَنَازَعُوا اور نہ جھگڑا کرو آپس میں، فَتَفْشَلُوا پس نامراد ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ اور جاتی رہے گی، رِیحُکُمْ تمہاری ہوا، وَاصْبِرُوا اور صبر کرو، اِنَّا بے شک اللہ مع ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے۔ بامحاورہ ترجمہ آیت نمبر 46 کا کچھ یوں ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ جب میدان جنگ میں کفار سے مقابلہ ہو یا کسی گروہ سے بھی مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ پھر اس کے بعد اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ مزید ہدایات فرما رہے ہیں، اور وہ ان میں سے ایک یہ ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو یہاں تیسری اور چوتھی ہدایت مل گئی۔ پہلی ہدایت یہ تھی کہ ثابت قدم رہو، دوسری تھی کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، پھر تیسری ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اور چوتھی ہے اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ میدان جنگ میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن، یا اگر آپ اس کی جنرل مثال بھی لے لیں کہ اگر کفار کا بھی لشکر ہے اور وہ اپنے امیر کی اطاعت نہ کریں، اپنے جو حاکم ہے یا اس گروہ کا جو سردار ہے، اگر وہ اس کی بات نہیں مانیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہاں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے، مجاہدوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کے بغیر ایک مومن کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اس کی زندگی کا کوئی سا بھی پہلو ہو۔ پھر میدان جنگ میں تو یہ بات ناگزیر ہو جاتی ہے کہ وہ اطاعت کو چھوڑ دے، وہ اطاعت اور فرما برداری میں سے نکل جائے۔ تو اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے، جس نے حکم دیا اور آپ کو میدان جنگ میں پہنچا دیا، اور آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ نے اسلام کے جھنڈے کو سر بلند کرنا ہے۔ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت ضروری ہے، جو کہ اللہ کی اطاعت کی ایک شکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیتے ہیں۔ تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ میدان جنگ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر کامیابی حاصل کی جا سکے۔ تو انہی ہدایتوں کے ساتھ مجاہدین کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ یہاں پر ایک اور امر ہے، ایک لطیف نکتہ ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں ہوں، اگر آج کی بات کی جائے تو آج بھی یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ جو فوج ہے وہ اپنے سپہ سالار کا، یعنی جو سردار ہے، اس کی بات مانے گی۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کہانی اس سے الٹ ہو جائے گی، سین جو ہے وہ پلٹ جائے گا۔ پھر نتیجہ کیا حاصل ہوگا؟ مغلوبیت کی صورت میں، ناکامی کی صورت میں۔ تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے اطاعت سب سے پہلی شرط ہے۔ آپ نے پڑھا آیت نمبر 1 میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جب مال غنیمت کا واقعہ پیش آیا تھا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تو اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ ایک مسلمان کا مطلب ہی مطیع اور فرمانبردار ہے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان میدان جنگ میں اللہ اور اس کی اطاعت سے منہ موڑ لے؟ تو یہاں پر مجاہدوں کو انہی 4 باتوں کی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ثابت قدم رہیں، وہ اللہ کا ذکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی، یا جو بھی اول الامر ہے، یعنی جو سردار ہے، جو آپ کا سپہ سالار ہے، جو آپ کی جماعت کا بڑا ہے، آپ نے اس کا حکم ماننا ہے۔ اگر آپ اس کے حکم پر چلیں گے تو آپ اتحاد کے ساتھ رہیں گے، اس کا لازمی نتیجہ آپ کی کامیابی کی صورت میں ہوگا، جیسا کہ اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہمت جواب دے جائے گی، تمہارے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ تو حوصلوں کو بلند رکھنے کے لیے اللہ کا ذکر بھی ضروری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ثابت قدمی بھی ضروری ہے۔ ان سب باتوں کے ساتھ
آپ میدان جنگ میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیں گے تو آپ مغلوب ہو کر رہ جائیں گے، آپ کبھی بھی کسی کے تسلط میں سے نہیں نکل سکتے، آپ کبھی بھی فلاح و کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بلا شبہ جہاد ایک مشکل چیز ہے، آپ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے مال کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر آپ جنگ کے لیے نکل جاتے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ زندہ واپس بھی آئیں گے یا نہیں، آپ مغلوب ہو جائیں گے یا کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بلا شبہ جہاد ایک مشکل چیز ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تسلی دے رہے ہیں کہ جو ان حالات میں بھی صبر کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت کی تشریح مکمل ہوئی۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب۔ شکریہ۔